نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 4۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے سے بغض رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ بغض کا مطلب ہے کینہ، دشمنی، یعنی کہ دل ہی دل میں کسی سے جلنا اور کڑھنا۔ یہ حسد سے ملتی جلتی دل کی بیماری ہے۔ اس میں انسان اندر ہی اندر دوسرے بندے کی خوبیوں کو دیکھ کر جلتا ہے، کڑھتا ہے اور پھر موقع ملتے ہی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور دشمنی پر اتر جاتا ہے۔ کوئی مثال دیں؟ مثال کے طور پر خالد اپنی کلاس میں اچھے اخلاق کی وجہ سے سب ٹیچرز کو اچھا لگتا ہے، پڑھائی محنت سے کرتا ہے اور ہر امتحان میں اچھے نمبر لاتا ہے، جبکہ ساجد غصے والا ہے اور پڑھائی کی طرف اس کا دل نہیں لگتا۔ اب جب ٹیچرز خالد کی تعریف کرتی ہیں تو ساجد کو بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ اس سے جلنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے اور ٹیچرز اس کو بالکل پسند نہ کریں۔ اب ساجد کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام کروں کہ سب لوگ اس کو برا سمجھنے لگیں، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی ساری کتابیں چھپا دیتا ہے کہ وہ پڑھ نہ سکے۔ چلیں اب آپ بتائیں کہ کتابیں ساجد کیوں چھپاتا ہے؟ بغض کی وجہ سے، تاکہ اس کے نمبر اچھے نہ آئیں اور ٹیچر اس کی تعریف نہ کریں۔ اچھا، آپ بتائیں کہ ساجد کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ساجد کو محنت کرنی چاہیے تھی، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ اس کے لیے پڑھائی کرنا آسان کر دے۔ چلے میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں، اور یہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اس سے آپ کو اور اچھی طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے نسبتاً زیادہ پیار تھا، جو کہ باقی 10 بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے باقی بیٹوں سے محبت نہیں تھی، بلکہ تمام والدین اپنے تمام بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے تمام بیٹوں سے محبت تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نیک تھے، ان کا اخلاق اچھا تھا، اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام انہیں کچھ زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اب یہ جو باقی بھائی تھے، ان کا دل کرتا تھا کہ ان کے ابو ان سے زیادہ پیار کریں اور یوسف علیہ السلام سے نہ کریں۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے ہم یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پانے، اور وہ اپنے ابو سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ پکنک پر لے جائیں۔ اور جب انہیں اجازت مل گئی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کر اپنے ابو سے جھوٹ بولا، کہنے لگے ہم تو کھیل کود میں غافل ہو گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا اور مصر لے کے چلا گیا۔ وہاں عزیز مصر نے کچھ درہم یعنی کچھ پیسوں میں یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنے لگے، لیکن وہاں عزیز مصر کی بیوی نے ان پر برائی کا الزام لگا دیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ کہا کہ یوسف علیہ السلام برائی کرنا چاہتے تھے، اور اس الزام کی وجہ سے ان کو قید کی سزا ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام قید میں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا کیا۔ جب آپ یعنی یوسف علیہ السلام قید میں ہی تھے تو مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے سب لوگوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوچھا کہ مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، مگر کوئی بھی نہیں بتا سکا۔
پھر بادشاہ کو ایک آدمی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ پھر بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی، اور جب اس کو پتہ چلا اس خواب کی تعبیر تو اس کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ملک مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سخت قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی شدید کمی ہو گئی۔ بادشاہ کو جو خواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھایا تھا اس کے ذریعے یوسف علیہ السلام یہ جان چکے تھے کہ کچھ سال میں قحط سالی ہونے والی ہے، یعنی کھانے پینے کی کمی ہونے والی ہے۔ اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی اناج یعنی غلہ گرینز جمع کر لیے تھے، جس کی وجہ سے مصر کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ مصر آ کے اناج لینے لگے، اور اسی میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے۔ اور جب ان کے بھائی آئے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ المالک الملک نے اتنی عزت دی ہے، تو وہ اپنے حسد اور بغض پر بہت نادم ہوئے، اور انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی، اور اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ان کو معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، ہم نے دیکھا کہ جن بھائیوں نے اپنے بغض کی وجہ سے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہا تو ان کے حصے میں شرمندگی آئی، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نہ ہوں تو شاید ہمارے ابو ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام کے ابو یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بہت مس کرتے تھے، ان کو بہت یاد کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھیں تو جو یہ بھائی چاہتے تھے کہ ہمیں اپنے ابو کی ساری محبت ہمیں مل جائے تو وہ ان کو ملی نہیں، وہ ان کو نہیں ملی۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی حسد اور بغض نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچا کر ہمیں فائدہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا اس کہانی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا، ان کو مصر کے ملک کی بادشاہت بھی عطا کی۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کسی کو خوش دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کسی کو نقصان پہنچا کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا 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 Do not hate one another. صحیح مسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔